مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام رمضان کریم مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ میں آپ کا میزبان آصف اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے معزز گیسٹ ازمان حمید، کیسے ہیں ازمان بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب، السلام علیکم مفتی طارق مسعود صاحب، کیا حال ہے؟ آج کا جو ٹاپک ہے ناظرین وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی زبردست، ایک ایسا ٹاپک جس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، جتنی بھی چیزوں کو بیان کیا جائے ان کی شان میں وہ کم ہے۔ اور آج کا ٹاپک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، اللہ کے نبی کے قریب ترین ساتھیوں میں سے، اور ایک ایسا رشتہ کہ جس کو شاید مجھ جیسا ناچیز بیان کرتا ہوا اچھا ہی نہ لگے۔ تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کو لیے چلتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس کہ مفتی طارق مسعود صاحب آپ بیان کریں کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی سے رشتہ تھا، ان کا مقام کیا تھا، اور اسلام میں ان کی کیا خدمات تھیں کہ جس سے اسلام کی ترویج اور اشاعت اور اسلام کے پھیلنے میں معاونت ثابت ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ کو، بعض اہل بیت کو اس قدر فضیلت دی ہے کہ ہم اس کو الفاظ کی لڑی میں پرو نہیں سکتے۔ تو جتنا ممکن ہے ہمارے بس میں ہم اپنی سی کوشش کر کے اس فضیلت کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس کی حقیقت تک پہنچنا تو ہم جیسوں کے بس کی بات نہیں۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فضیلت ہے، کسی شخصیت میں فضیلت کی جتنی وجہیں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام وجوہات سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھیں، سوائے اس کے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ کی میری حیثیت ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی تھی، غیرہ انہ لا نبی بعدی، فرق یہ کہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو فضیلت کی جو بہت ساری وجوہات ہیں، جب ہم کسی صحابی کے بارے میں یہ طے کرتے ہیں کہ ان کا اسلام میں مقام کتنا اونچا ہے، تو اس کے کچھ معیارات ہیں۔ اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا تھا، اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اللہ سے کیسا قرب تھا، عبادت کے کس مقام پر تھے، دنیا سے بے رغبتی کتنی تھی۔ اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ اسلام لانے والوں میں اولین میں سے ہیں یا آخرین میں سے ہیں، شروع میں اسلام لائے یا بعد میں اسلام لے کر آئے۔ اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ بدر میں شریک تھے یا نہیں تھے۔ اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر اعتماد کتنا تھا۔ تو اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا علم کتنا تھا۔ اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے آپ کی قوت فیصلہ کتنی تھی۔ اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے مسلمانوں کا آپ پر اعتماد کیسا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں اگر ہم جمع کرتے ہیں، یعنی کسی کی بھی فضیلت کی یہی وجوہات ہوتی ہیں، جب ہم کسی صحابی کی فضیلت پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو انہی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں علی وجہ الاتم موجود تھیں۔ سبحان اللہ۔ تمام کی تمام چیزیں بیک وقت۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں، جیسے قرآن فرق کرتا ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں وہ اور جو بعد میں ایمان لائے ہیں برابر نہیں ہو سکتے، درجات میں فرق ہے۔ درجات میں فرق ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے جو ہجرت کرنے والے لوگ ہیں ان میں اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان میں فرق ہے۔ پھر جو شروع میں اسلام لائے ان میں اور بعد میں اسلام لانے والوں میں فرق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اعلان کیا، سارے سرداران قریش کو جمع کر کے آپ نے اعلان کیا، جو آپ کا پہلی کھلے عام دعوت تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت ابو لہب نے کیا کہا؟ تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، الہذا جماعتنا معاذ اللہ نقل کفر، کہ آپ نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ یعنی یہ وہ وقت تھا جب سب آپ کے اگینسٹ ہو گئے تھے۔ اس وقت حضرت علی کی عمر 10 سال، آپ دیکھیں 10 سال میں ایک انسان بچہ ہی ہوتا ہے، بالکل، لیکن اتنا کانفیڈنس، پوری قوم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں،
اور اس 10 سال کی ایج میں آپ کا مینٹل لیول یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا ہے اور یہ جو بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی ہے آپ اس دعوے میں برحق ہیں. تو اس بات کو سمجھنا اور پھر برملا اس کا اعتراف کرنا یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. تو جو اسلام بالکل ابتدا میں اسلام لانے والے لوگوں میں سے ہیں, کہا جاتا ہے نا عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں حضرت خدیجہ, بزرگوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے حضرت ابو بکر, بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ ایک فضیلت کی بات ہے. حالانکہ بچوں میں عام طور پر بچوں کی مینٹل گروتھ اتنی ہوتی نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کو فوراً سمجھ لیں, فوراً پک کر لیں. 10 سال کے بچے میں ہاں اب دیکھیں. تو یہ بات کہ اسلام سب سے پہلے لے کر آئے ہیں. دوسری بات یہ کہ اسلام کو سپورٹ کرنا, اسلام سپورٹ کرنے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے پیچھے نہیں رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو آپ چونکہ صادق اور امین تھے, بہت سے لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں, تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور ساری امانتیں ان کے حوالے کی. یہ اعتماد کی دلیل ہے. اور اس عمر میں حضرت علی کی یہ بہادری ہے کہ وہ جان پہ کھیل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹ گئے, کیونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ مشرکین دیکھے بغیر قتل کر دیں. لیکن یہ رسک لیا کہ نبی کی امانتوں کو میں ان لوگوں تک پہنچاؤں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ کوئی خائن ہونے کے لیے انگلی نہ اٹھا سکے. اس کے بعد آپ لوگوں کو امانتیں ان کے حوالے کر کے 3 دن کے بعد آپ بھی ہجرت کرتے ہیں. تو ہجرت والی فضیلت بھی آپ میں ابتدا میں آپ نے ہجرت فرمائی. پھر سب سے جو واقعہ میں سنتا ہوں تو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے. بدر میں جو اسلام کی بڑی لڑائیوں میں پہلی لڑائی تھی, ہوتا یہ تھا کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب بھی لڑائی شروع ہوتی تھی تو بڑے بڑے جو بہادر لوگ ہوتے تھے نا, جو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے, ہاں, وہ پہلے حلم مبارز کا نعرہ لگایا کرتے تھے. وہ میدان میں آتے 3 یا 4 یا 2, یہ معمول تھا عربوں کا, اور کہتے کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا. یعنی جنگ اس وقت تک شروع نہیں ہوگی جب تک تمہاری طرف سے کچھ بہادر آئیں اور ہم دونوں لڑیں اور ہم میں سے کوئی قتل نہ ہو جائے. تو سوچئے کہ یہ بزدل لوگوں کا کام نہیں ہے یہ. تو جب بدر میں آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہوئی ہیں تو ادھر سے عتبہ ابن ربیعہ, شیبہ ابن ربیعہ, ولید ابن عقبہ, یہ بڑے بڑے جو سردار تھے نا, بڑے بہادر تھے, قریشی ہاشمی, یہ تینوں نکل کے میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے نعرہ لگایا حل من مبارز, کوئی ہے ہمارے مقابلے میں. ادھر سے 3 انصاری صحابی وہ مقابلے کے لیے آئے. تو یہ جو عرب کے سردار تھے نا, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارے لیول کے لوگ نہیں ہیں, ہمارے جیسے ہونے چاہیے, قریشی ہو ہاشمی ہو, ہم پلہ نہیں ہیں, ہم پلہ ہونے چاہیے. یہ سٹائل تھا اس زمانے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتخاب کیا کہ اپنی طرف سے جن 3 بہادروں کو آپ بھیجیں گے ان میں ایک حضرت حمزہ جو سید الشہداء ہیں, سبحان اللہ, ایک عبیدہ ابن حارث, اور تیسرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس وقت کہا جاتا ہے حضرت علی کی عمر 22 سال تھی. سبحان اللہ. تو اتنی کم عمری میں آپ 22 سال کے نوجوان کو دیکھیں, کہاں اس میں اتنی بہادری کہ ان کو مقابلے کے لیے سلیکٹ کیا جائے ایک بڑے سرداروں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی 22 سال کا لڑکا جو ہے وہ تیار بھی نہیں ہوگا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اعتماد تھا کہ اپنے چہیتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں لے کر آئے. تو حضرت علی کا مقابلہ ہوا ولید ابن عتبہ سے, اور باقی 2 صحابہ کا دونوں سے ہوا. تو دونوں صحابی حضرت علی بھی غالب آ گئے, حضرت حمزہ بھی غالب آ گئے, انہوں نے ان 2 سرداروں کو قتل کر دیا. ادھر عبیدہ ابن حارث جو تھے وہ شہید ہو گئے اس معرکے میں. پھر ان دونوں حضرات نے مل کے اس کو بھی قتل کر دیا, تیسرے کو. اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے. تو یہ کتنے اعتماد کی بات ہے. رشتہ داری کی اگر ہم بات کرتے ہیں, پہلے میں اس کو جنگوں کے تھوڑے سے مختصر واقعات مکمل کر لوں. خیبر کا مشہور بریک لے لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. ناظرین, بہادری کا دوسرا نام علی, شجاعت کا دوسرا نام علی, محبت میں سب سے قربت میں سب سے زیادہ قریب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ بھی علی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے وہ کم ہے, اور مجھ ناچیز سے یہ بیان ہو پاسبل ہی نہیں.
تو وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آتے ہیں اور مفتی طارق مسعود صاحب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ ایک تفصیلی بات کریں گے. تو کہیں جائیے گا نہیں, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج کا ٹاپک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوپر, اور مفتی صاحب بڑی بلاغت سے اس کے اوپر ڈیٹیل میں ہمیں بتا رہے تھے. جو بات دیکھے چل رہا تھا میں اس کو ذرا کمپلیٹ کر دیتا ہوں. جی بالکل بالکل. خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھ میں تکلیف تھے جس کی وجہ سے اس معرکے میں شریک نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأعطین الرایۃ رجلا یحبہ اللہ ورسولہ, کہ میں کل علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. بہت سارے صحابہ کی تمنا تھی کہ ہمیں مل جائے, کیونکہ یہ ایک گویا سند مل جائے گی, سرٹیفکیٹ مل جائے گا پیغمبر کی طرف سے. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑایا. آپ کی آنکھ میں تکلیف تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں لگایا اور اللہ نے آپ کے ہاتھ پہ قلعہ فتح کیا. غزوہ تبوک کے موقع پر اتنی شدت کی جنگ تھی کہ جس میں بعض مخلص صحابہ کے قدم بھی اکھڑ گئے تھے. کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربیع, ہلال ابن امیہ, یہ مخلص صحابہ تھے. اخلاص کے باوجود یہ کہتے ہیں طابت الثمار والظلال, جو گرمیوں کے سیزن میں جو کھجوروں کے لمبے لمبے سائے اور پکی ہوئی کھجوریں, انہوں نے ہمیں اللہ کے راستے سے روک لیا. منافقین تو بہت کثرت سے اس جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ بہت شدید گرمی تھی. یہاں تک کہ منافقین کہنے لگے لا تنفروا فی الحر, اس گرمی میں نہ نکلو. تو قرآن نے کہا قل نار جہنم اشد حرا, یہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تو یعنی بعض لوگ اس میں بہانہ تلاش کر رہے تھے کہ پیچھے رہنے کا کوئی بہانہ مل جائے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خود پیچھے رکھا اور فرمایا کہ آپ مدینہ میں حفاظت کریں گے امہات المومنین کی اور دیگر اہل خانہ کی. حضرت علی بجائے خوش ہونے کے غمزدہ ہو رہے ہیں اور عرض کیا یا رسول اللہ اتخلفنی فی النساء والصبیان, آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیسے میری غیرت گوارا کرے گی کہ آپ اتنی شدید گرمی میں آگے جائیں اور میں پیچھے رہوں, یہ کسی اور کو یعنی یہ ذمہ داری دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے غم کو جب دیکھا کہ ان کو اللہ کے راہ میں لڑنے کا اور پیغمبر کے ساتھ جانے کا کتنا شوق ہے, یعنی ایک طرف تو منافقین تو پیچھے رہ رہے ہیں اور بعض مخلص صحابہ انسان ہیں, ان سے خطا ہوئی, بعد میں ان کی توبہ قبول ہوئی, وہ بھی اس گرمی کی شدت برداشت نہ کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اتخلفنی فی النساء والصبیان, آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دی کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو, انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ, تمہارا میری نظر میں وہی مقام ہے جو موسیٰ اور ہارون کا آپس میں تھا. ہارون علیہ السلام کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے جایا کرتے تھے قوم کی نگرانی کے لیے, میں بھی تمہیں اس نسبت سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. غیر انہ لا نبی بعدی, فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. تو یہ کتنا بڑا تسلی کا جملہ کہا. تو خلافت کا دور دیکھا جائے, اس سے پہلے معاملات دیکھے جائیں, علم دیکھا جائے, مسروق الاجدع ایک بہت بڑے تابعی ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے علوم کو, یعنی نبی کے علوم کو 6 صحابہ میں بند کیا ہے, جن میں خلفائے راشدین اور حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود. پھر فرمایا کرتے تھے ان 6 کے علوم کو اللہ نے علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما میں بند کیا ہے. اور اس میں بھی حضرت علی کو حضرت عبداللہ بن مسعود پر اقضا ہونے کی فضیلت, اقضاہم علی, اقضا کا مطلب قوت فیصلہ. تبھی آپ کے فیصلے جو ہمیں ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں وہ بھی ایک ایسے یعنی ایک دبنگ اور بہت ہی عجیب ہے کہ یعنی جس سے آپ کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے. ایک وراثت کا مسئلہ اقدریہ کے نام سے نا دینی مدارس کے طلبہ سمجھتے ہیں کہ کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے وہ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وراثت کا مال کم پڑ جاتا ہے, وارثین زیادہ ہوتے ہیں, بعض دفعہ وارثین کم ہوتے ہیں, وراثت کا مال زیادہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں رد اور عول کے حکام ہوتے ہیں, اس میں بہت گہری کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ممبر پہ ایسا پیچیدہ مسئلہ پوچھا, آپ نے وہیں کیلکولیشن کر کے بغیر کسی کیلکولیٹر کے, بغیر انگلیوں پہ گنے, آپ نے وہیں بتا دیا. بڑا مشہور ایک واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا. خلفائے راشدین آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے فیصلوں میں, تو علمی لحاظ سے آپ کی فضیلت, اور
میں نے عرض کیا تھا کہ فضیلت کی ایک بڑی وجہ رشتہ داری ہوتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بیٹی سے نکاح کریں. بہت بڑی فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے ان حق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ. ابو داؤد کی روایت ہے سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. لیکن کسی کو بیٹی دے دینا, پیغمبر کا اپنی بیٹی کسی کو دے دینا, یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے بہت سارے رشتے آئے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب رشتوں کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کیا کہ میں نے اسے علی کے لیے رکھا ہے. سبحان اللہ. تو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے خاموشی اختیار کی. تبھی آپ نے فرمایا نا البکرو اذنہا سماعتہا, باکرہ کنواری لڑکی کی خاموشی اس کی اجازت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں دی ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. رشتہ داری کے لحاظ سے یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہمارے پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل مبارک ہے وہ صرف حضرت علی سے چلی ہے. بے شک بے شک. تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے آپ کو حسن اور حسین جیسے اولاد دی, وہ بھی حضرت علی سے اللہ نے آپ کو اولاد دی, اور وہی نسل آگے سعادات کی صورت میں چلی ہے. تو یہ فضیلت بھی اللہ نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ناظرین جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. لیکن یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب کال ایک ہے ویٹ پہ, تو لے لیں انشاءاللہ. تو جی السلام علیکم, کون ہے کال پہ؟ وعلیکم السلام, میں حارث بات کر رہا ہوں. حارث کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی حارث, مفتی صاحب سے کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگ حضرت علی علیہ السلام بھی کہتے اور لکھتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں, علیہ السلام اہل سنت والجماعت میں عام طور پہ پیغمبروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ویسے تو علیہ السلام کسی کو بھی کہا جاتا ہے, آپ پر سلامتی ہو, لیکن چونکہ یہ لفظ پیغمبروں کے لیے عرف میں استعمال ہوتا ہے تو اس لیے اہل سنت والجماعت میں حضرت علی کے لیے کرم اللہ وجہہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو عزت دی ہے, یا رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو علیہ السلام کا لفظ عام طور پر اس لیے اہل سنت والجماعت میں استعمال نہیں ہوتا کہ یہ عرف میں پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ بھائی آپ کی کال کا. جی اذمان بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ. جی مفتی صاحب ایک سوال ہے میرا. حضرت علی, کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خود تینوں خلفائے راشدین کے آپس میں کوئی اختلافات تھے, کوئی لڑائی, ایسی کچھ پرسیپشنز لوگوں کے اندر ہے, اس قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, تو اس کے بارے میں آپ سے ذرا سوال کرنا چاہوں گا. نہیں جی, سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بقیہ تینوں خلفائے راشدین, ان کی آپ سیرت پڑھیں تو آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے, اور یہ حضرات ایک دوسرے سے مشورہ لیا کرتے تھے. حضرت عمر کا مشہور مقولہ ہے کہ لولا علی لہلک عمر, علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. ایک وراثت کے مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی, حضرت علی نے کریکشن کی. اس موقع پر حضرت عمر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا. تو علمی لحاظ سے صحابہ کرام ایک دوسرے سے استفادہ کرتے تھے. خلفائے راشدین کی جتنی اہم مجالس ہوا کرتی تھی اس میں سیدنا علی ابن ابی طالب لازمی شریک ہوتے تھے, ان سے مشورہ لیا جاتا, ان کے مشوروں پر عمل کیا جاتا. جنگوں میں ساتھ رہے ہیں ہمیشہ. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد آتے ہیں اور یہ گفتگو کا سلسلہ اسی جگہ سے جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں ہم. مفتی صاحب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 جنگیں ہیں, تو اس جنگوں کے حوالے سے کیا موقف ہے, اور اس جنگوں کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں, اہل سنت والجماعت کا موقف اس بارے میں بہت واضح ہے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے اس میں حق پر حضرت علی تھے. ٹھیک ہے, اس میں تو 2 رائے نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ کو حضرت عمر نے جو 6 افراد کی شورا بنائی تھی ان میں سیدنا علی ابن ابی طالب کا نام سر فہرست تھا. تو حضرت عثمان کے بعد آپ سب متفق تھے آپ کے اوپر. حضرت عثمان کے قاتلین سے قصاص کا مسئلہ تھا. حضرت علی یہ سمجھتے تھے کہ یہ قصاص لینا ہمارے لیے عملاً ممکن نہیں ہے, مدینہ میں فساد پھیلے گا.
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ میں چونکہ حضرت عثمان کے رشتہ داروں میں سے ہوں، میں حکومت پہ دباؤ ڈالوں گا کہ قصاص لیا جائے، تو جس کی وجہ سے 2 جنگیں ہوئیں، 2 لڑائیاں ہوئیں۔ تو اس میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت علی 100% برحق تھے اور حق حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی خطا پر تھے، ان کی طرف سے بغاوت تھی۔ اصطلاحی لحاظ سے یہ عمل بغاوت ہی ہے کہ آپ حکومت کے خلاف خروج کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی مطالبے کے لیے۔ ہماری نظر میں حضرت علی کا مقام حضرت معاویہ سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے اس میں اعتدال والی راہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم اعتدال کا راستہ چھوڑ دو۔ بس امت کو اس میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور ایک عام دوسرا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یزید کو حضرت معاویہ کے ساتھ معاذ اللہ ملا دیا جاتا ہے۔ کسی کے بیٹے پہ الزامات لگ رہے ہوں تو یہ دیکھیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو تھا نا، وہ تو کافر تھا، تو کیا اس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو برا کہا جائے گا؟ تو اگر آپ یزید کے ساتھ آپ اختلاف کرتے ہیں تو اس کی جو گرد ہے یا اس کا جو دائرہ ہے وہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو اس لیے یزید کا خود کا عمل بھی تو بہت ناقابل یزید برداشت۔ کا تو ظاہر ہے، وہ تو اس کے دور میں حضرت حسین شہید ہو گئے، اس سے بڑا یعنی کیا المیہ ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت معاویہ کے دور میں تو نہیں ہوا نا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف تو حضرت حسن نے ختم کیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس جنگ کو ختم کیا ہے۔ جب ختم کر دیا، انہوں نے دل بڑا کیا، اللہ نے ان سے اہل بیت سے یہ کام لے لیا، تو جو اہل بیت کو اگر ہم صحیح معنی میں فالو کرتے ہیں تو ہمیں حضرت حسن کو فالو کرنا پڑے گا۔ وہ سیدنا معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ جو مسلمانوں میں لڑائی ہوئی تھی، اختلاف ختم ہو جائے اسی جگہ۔ جب انہوں نے کر دیے تو اب ہمیں بھی ختم کر دینا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر یہ بتائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہوئی ہے اس پر تھوڑا سا کچھ آپ ہمیں ذرا اگر بتا دیں۔ دیکھیں، حضرت علی کو خوارج نے شہید کیا، جو ناصبی سوچ رکھنے والے۔ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے آپ، اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے پاس بلاتا ہے نا تو بلانے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ اسلام میں سب سے بہتر موت شہادت کی موت، تو یہ ایک فضیلت کی چیز رہ گئی تھی، اللہ نے سیدنا علی کو وہ بھی دے دی کہ آپ کے میرے پاس آنے کا انداز بھی وہی ہوگا جو نرالا انداز ہوا کرتا ہے، شہادت والا۔ تو ناظرین، یہاں پر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ پہ بڑھتے ہیں، جو اس پہ مفتی صاحب کا ہم پیغام لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ بات ہو رہی ہے، یہ مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ دیکھیے، پیغام میں؟ ہمیں اہل بیت سے محبت کا حکم ہے، صحابہ سے محبت کا حکم ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں ہر مسلمان محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مسئلہ آتا ہے فالو کرنے میں۔ ایک شاعر نے کہا ہے نا، شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ تو ہم محبت کے دعوے تو سبھی کرتے ہیں، تقریریں ہم سب سے کروا لیں، لیکن پیروی کتنی کرتے ہیں ہم؟ عمل صفر ہے ہمارا۔ کیا ہم بھی اسلام کے لیے قربانی کا وہ جذبہ رکھتے ہیں جو سیدنا علی میں تھا؟ وہ ظاہر ہے وہ جذبہ تو ہو نہیں سکتا، اس کا عشر عشیر پیدا ہو جائے، اس کا 10واں حصہ پیدا ہو جائے۔ کیا جو سخاوت ان میں تھی اس کا 10واں حصہ ہم لوگوں میں ہے؟ کیا ان لوگوں کی جو تہجد تھی، راتوں کو اٹھ کے رونا، دنیا سے بے رغبتی، اس کا 10واں حصہ بھی ہم میں؟ ہم تو دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو باتیں تو کرنا بہت آسان ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، سبھی کر رہے ہیں، کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ بھی غنیمت ہے، اللہ اچھی باتوں کی توفیق دے دے، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن عمل کو فوکس کرنا چاہیے اور ان حضرات کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کا ٹاپک تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ جتنا بولا جائے، جتنا بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بھی ایک عمل کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو شاید دنیا اور آخرت دونوں کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کل کسی اور ٹاپک میں مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔